تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره قد صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وأجسادنا وأرواحنا وتسكين قلوبنا وتطهير صدورنا وقرة عيوننا وتدرك بيوتنا آلانا وأولانا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته إلى آخر الآية. یوں کر رہے ہیں مدحت سرکار ذوالمنن، یوں کر رہے ہیں مدحت سرکار ذوالمنن، کوثر سے دھو کر لائے ہوں تعریف کا متن، اور پہنا دیا وہ زبان کو ہنر کا پیرہن، سرمد کوہ طور کا غازہ گلاب کا، آغاز نعت یوں ہے رسالت مآب کا کہ پہلے نبی کے عشق کی دولت خدا سے لی، دولت ملی تو فکر کی جرت خدا سے لی، جرت ملی تو حسن عقیدت خدا سے لی، اور طرز بیاں کے واسطے نصرت خدا سے لی، اور جرت ملی خیال ملا قلم ملا، یہ سب ملے تب نعت اذن رقم ملا، اور الفاظ دست بستہ میرے سامنے تھے سب، جانچا ہے میں نے خوب الفاظ کا نسب، تھرا رہا ہے پھر بھی قلم کیا لکھوں لقب کہ میں پیش آفتاب ہوں مثل چراغ شب، کیسے بیاں ہو مرتبہ عالی وقار کا کہ لاؤں کہاں سے انداز میں پروردگار کا، کہ لاؤں کہاں سے انداز میں پروردگار کا. اور ان کے در پہ جو لوگ صدا کرتے ہیں، ان کے در پہ جو لوگ صدا کرتے ہیں وہ ہر مصیبت سے دور رہا کرتے ہیں. نہ محبود کرو میرے آقا کو مدینے میں، وہ تو عاشقوں کے سینوں میں رہا کرتے ہیں. محفل ذکر نبی کا منظر کیسا لگتا ہے؟ محفل ذکر نبی کا منظر کیسا لگتا ہے؟ جیسے خود ہو سامنے آقا ایسا لگتا ہے. اور ان کے عشق میں جو مر جائے وہ کب مرتا ہے؟ دل کی آنکھ سے جب اس دیکھو زندہ لگتا ہے، دل کی آنکھ سے جب اس دیکھو زندہ لگتا ہے. اللہ کے کائنات پروردگار عالم کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے اپنے کروڑوں بندوں میں سے چن کر ہم چند لوگوں کو اپنے ذکر کے لیے منتخب کیا، اپنے پیاروں کے ذکر کے لیے منتخب کیا، اور اپنے سب سے مقدس گھر میں بیٹھ کر اپنا مقدس ذکر کرنے کی توفیق بخشی. اللہ تعالیٰ ہم جتنی دیر بیٹھے ہیں ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں چاہوں گا تھوڑا اور آپ قریب قریب ہو کر تشریف فرما ہو جائیں، تھوڑا اور قریب قریب تشریف لے آئیں. کوئی پوری رات کی محفل نہیں، آپ بھی اہل علاقہ میں سے ہیں، میں بھی اہل علاقہ میں سے ہی ہوں. ہمارا اپنا علاقہ، اپنی مسجد، اپنے چہرے، اپنے لوگ ہیں، تو کوئی طویل محفل کا ارادہ نہیں ہے. اور یہ ماہانہ ایک سلسلہ بڑا خوبصورت ہے محفل کا، 11ویں شریف سے منسوب. تو اس میں کچھ باتیں قرآن و حدیث کی انمول باتیں آپ کے دامن میں بکھیرنی ہیں. کچھ منٹس میرا اور آپ کا ساتھ ہے، تو بس صرف میں یہ چاہوں گا کہ جتنے لمحات آپ بیٹھیں، جتنے لمحات میں بیٹھوں، تو ہم اپنے ظاہری فزیکل وجود کے ساتھ ساتھ باطنی وجود کے ساتھ بھی بیٹھیں. بعض اوقات ہمارا ظاہری وجود یہاں ہوتا ہے، ہمارا وجدان کہیں اور ہوتا ہے، ہمارا جسم یہاں ہوتا ہے، ہمارا خیال کہیں اور ہوتا ہے. تو جتنی دیر بیٹھیں بھرپور فوکس اور توجہ کے ساتھ بیٹھیں، انشاءاللہ قرآن و حدیث کی برکتیں حاصل ہوں گی. یہ بڑے پرخلوص جذبے کے ساتھ سجائی گئی اور پرخلوص جذبے کے ساتھ مدعو کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو سلامت رکھے اور اس مسجد کو، انتظامیہ کو، اس مسجد میں آنے والے لوگوں کو، نمازیوں کو دین کی خدمت کا اللہ تعالیٰ ایک بڑا حصہ عطا فرمائے.
بلا تاخیر میں سرنامہ کلام میں جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کی طرف چلتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك فی السماء۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں آپ کو میری آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولے سبحان اللہ، پھر بولے سبحان اللہ۔ آپ یہاں موجود ہیں تو بولے سبحان اللہ۔ اب میں آدھا گھنٹہ خطاب کروں تو میری موجودگی تو یہ بتاتی ہے کہ یہ آدھا گھنٹہ بول رہے ہیں، یہ مفتی صاحب یا شیخ صاحب خطاب کر رہے ہیں، یہ آدھا گھنٹہ بول رہے ہیں، تو بھائی ان کی موجودگی تو یہ بتا رہی ہے خطاب کر رہے ہیں۔ آپ آدھا گھنٹہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی موجودگی کیسے بتائیں گے؟ تو اس کا سمپل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی عالم، کوئی مبلغ، کوئی داعی اپنی دعوت دے، دین اسلام کا پیغام سنائے، قرآن و حدیث کے انمول موتی بکھیرے، تو جو بات آپ کو سمجھ میں آئے تو آپ نے بآواز بلند کہنا ہے، پھر بولیں یہ طریقہ، اس سے پتہ لگے گا آپ بھی موجود ہیں۔ وہ والی بات کہ آپ ظاہری وجود کے ساتھ ساتھ باطنی وجود کے ساتھ بھی موجود ہیں، کہ آپ کا ظاہر اور آپ کا خیال اور آپ کا فکر اور آپ کا وجدان بھی موجود ہے، تو پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ کہاں مجھے سبحان اللہ بولنا ہے۔ تو بس اس توجہ کے ساتھ بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بلا تاخیر، میں اس کی تفہیم آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اس آیت میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اتنے پہلو ہیں، بلا مبالغہ اس پہ گھنٹوں خطاب ہو سکتے ہیں، گھنٹوں، کوئی مشکل کام نہیں۔ اتنی شان اس میں آقا علیہ السلام کی پنہا ہے، اتنے انمول موتی ہیں، لیکن وقت مختصر ہے۔ میں چاہوں گا مختصر وقت میں ہی سمجھ کر اٹھیں کہ اس آیت میں آپ کے آقا کی شان کس انداز سے بیان ہو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نماز ادا فرما رہے ہیں، نماز کے اندر قیام ہو رہا ہے، قرآن کہتا ہے قیام کے اندر حضور علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، اور ایک بار نہیں دیکھا، بار بار دیکھا۔ مسلمانوں کا پہلا قبلہ مسجد اقصی بیت المقدس تھا، پھر کعبۃ اللہ ہوا۔ اب مسجد اقصی کی طرف رک کر کے حضور علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے، مسلمان نماز ادا کر رہے تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ غیر مسلموں نے تانا دیا، اور تانا یہ دیا کہ آپ کا دین نیا، رسول نیا، کتاب نئی، قبلہ ہمارا والا، یہ تانا ٹونڈ کیا، نعوذ باللہ من ذالک، ٹونڈ کیا، نبی علیہ السلام کو تانا دیا۔ تو یہ محبوب کے دل پہ گراں گزرا کہ مجھے یہ تانا ملا کہ نبی، مجھے رب نے نبی نیا دیا، کتاب نئی دی، سب کچھ نیا، لیکن یہ قبلہ پرانا، ان لوگوں کا جو پرانے لوگوں کا قبلہ تھا، تو یہ ان لوگوں نے تانا دیا نا، تو محبوب کے دل میں خیال گزرا کہ اے رب مسلمانوں کا قبلہ کوئی اور ہونا چاہیے، مسلمانوں کا قبلہ، آپ جاگ رہے ہیں، مسلمانوں کا قبلہ یہ نہیں کوئی اور ہونا چاہیے۔ تو اب آیت قرآن اس کا پس منظر اور اس کی تھیم بیان کر رہا ہے کہ حضور نماز میں ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور قد نرا تقلب وجهك فی السماء، اللہ فرماتا ہے محبوب ہم تیرا آسمان کی طرف بار بار نگاہیں اٹھائے جانا دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ان قریب قبلہ بدل دیں گے، لیکن بدلیں گے کہاں؟ فرمایا ترضاها، کہ جہاں تیری رضا ہوگی۔ قبلہ بدلیں گے، نماز کے لیے قبلہ قیامت تک کے لیے بدل دیا جائے گا، لیکن اے محبوب تیرے دل میں اگر یہ خیال گزرا ہے کہ قبلہ بدلنا چاہیے، تو ہم اس سے بھی آگے کیا جواب دے رہے ہیں؟ قبلہ تو بدلیں گے، لیکن اگلا قبلہ بھی وہ ہوگا کہ ترضاها، جہاں تیری چاہت، تیری آرزو، تیری تمنا ہے، جہاں تو چاہتا ہے محبوب وہیں قبلہ رکھ دیں گے۔ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ پھر آیت میں قرآن سنیے، اللہ فرماتا ہے نماز چل رہی ہے، یاد رکھیے گا نماز چل رہی ہے، 2 رکعتیں ہوئی ہیں، کتنی رکعت؟ جماعت کا ٹائم چینج کرنا ہو، مسجد میں بیٹھے مثال دے رہا ہوں، جماعت کا ٹائم چینج کرنا ہو، امام صاحب کتنی دیر پہلے بتاتے ہیں؟ 1 دن پہلے، کل سے جماعت اس وقت ادا کی جائے گی۔ یہ صرف جماعت کا ٹائم چینج ہو رہا ہے، نماز کا جماعت کا ٹائم چینج ہو رہا ہے تو 1 دن پہلے بتایا جاتا ہے۔ اور یہ قبلہ تبدیل ہو رہا ہے، کیا تبدیل ہو رہا ہے؟ قیامت تک کے لیے تبدیل ہو رہا ہے۔ کتنے پہلے بتانا چاہیے؟ عقل کیا تقاضا کرتی ہے؟ اب 2 رکعت ہو چکی ہیں، نماز کی 2 رکعت باقی ہیں، 4 رکعت کی نماز ہے، 2 رکعت کے اندر اللہ فرماتا ہے وہی آ گئی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے محبوب آپ مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کر لیجئے، آپ اپنا رخ بدل لیجئے، اپنا قبلہ بدل لیجئے۔ حضور علیہ السلام نے 2 رکعت ادا کی تھی، 2 رہتی تھی، 2 مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے ادا کی، اور نماز کے اندر ہی اپنا رخ بدل لیا، مسجد حرام کی طرف رخ کر کے 2 رکعت ادا کی۔
اے رب ہمارے وجدان، ہمارے وجود، ہمارے ذہن، ہماری فکر اور ہماری ناقص عقلیں سوال کرتی ہیں، اور آج کل لوگوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں کہ محبوب کر کیا سکتے ہیں، ان کی چاہت کیا ہے، ان کی منشا سے ہوتا کیا ہے۔ اے رب ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہاں جماعت کا ٹائم چینج کرنا ہو تو ایک دن پہلے بتایا جاتا ہے۔ اے رب ایک دن پہلے ٹائم ہم جماعت کا بتائیں اور قیامت تک کے لیے تو قبلہ تبدیل کرے، نماز کی 2 رکعتوں کے اندر ہی کر دے۔ اے رب تیری نماز تو مکمل ہو جائے، تجھے سجدے تو ہو جائے، رکن تو پورے ہو جائے، وہ نماز تو مکمل ہونے دے۔ اے رب تیری عبادت ہو رہی ہے، عبادت تو مکمل ہو جائے۔ رب کی طرف سے بھی پھر جواب سنیے، گویا جواب آتا ہے، رب فرماتا ہے کہ میری عبادت بعد میں مکمل ہوگی، مصطفیٰ کی رضا پہلے پوری ہوگی، مصطفیٰ کی چاہت پہلے پوری ہوگی۔ میرے نبی کے دل میں جو خیال نماز کے اندر گزرا ہے اور میرا نبی جو دیکھ رہا ہے، میری عبادت بعد میں مکمل ہوگی، مصطفیٰ کی چاہت پہلے پوری ہوگی۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، آیت سنیے، قرآن سن رہے ہیں یہاں پر، اپنے نبی کی شان سمجھ رہے ہیں۔ اے رب قیامت تک کے لیے قبلہ بدل گیا، شان سمجھ میں آ گئی، پھر رب نے فرمایا وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، فرمایا حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا۔ اتنا خوبصورت یہ آیت کا حصہ ہے نا، اس میں بھی آقا کی شان پتہ لگتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، قرآن ان کو جواب دیتا ہے نبی چاہے تو رب قبلے بدل دیتا ہے، تو پھر کہتے ہو نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، نبی چاہے تو پھر کیا نہیں ہوتا ہے، نبی کی چاہت دل میں خیال گزرے تو رب قبلہ بدل دیتا ہے، یہ رب کی نبی کی شان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، قبلہ تبدیل ہو گیا 2 رکعت نماز کے اندر۔ اب رب پتہ کیا فرما رہا ہے، رب فرما رہا ہے حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، یہ جو ما اس میں موصول ہے، عربی گرامر پڑھنے والے جانتے ہیں، اس میں عموم ہوتا ہے، اس میں اسپیس ہوتا ہے، اس میں وسعت ہوتی ہے۔ فرمایا حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، اے ایمان والو اور تا قیامت تک سجدے کرنے والو، اے لوگو، اے میرے بندو، حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، تم تا قیامت تک دنیا کے کسی کونے اور چپے اور خطے پہ کیوں نہ ہو، تم شمال میں ہو، تم جنوب میں ہو، تم مشرق میں ہو، تم مغرب میں ہو، تم دنیا میں کہیں بھی کیوں نہ ہو، مجھے سجدہ کرنا چاہتے ہو، فرمایا فولوا وجوہکم شطرا، تمہیں بھی اپنا رخ وہی کرنا پڑے گا جہاں میرے مصطفیٰ نے کیا ہے، جہاں میرے نبی نے رخ کر کے نماز پڑھ لی، قیامت تک تمہیں بھی وہیں رخ کر کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اب اگر تم مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے پڑھو گے اور کہو گے اے رب کہ پہلے بھی تو قبلہ وہ تھا، اے رب سجدے بھی وہی ہیں، نماز کا وقت بھی وہی ہے، طریقہ بھی وہی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کی چاہت مسجد حرام کی ہے تو تم نے بھی مسجد حرام کی طرف رخ کر کے پڑھنا ہے۔ یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت، منشا، ان کی اتھارٹی، ان کے اختیارات، نبی کی چاہت، جب نبی چاہے تو کیا نہیں ہوتا۔ اب آپ ایک انداز سمجھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا مانگنے کا بھی شعور دیتے ہیں، مانگنے کا بھی شعور دیتے ہیں۔ ایک اعرابی آیا، اعرابی کہتے ہیں دیہاتی کو، بالکل یعنی نابلد، جسے یوں سمجھیں آپ اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی معاملات کی، آداب کی، مینرز کی، اسے اعرابی کہتے ہیں۔ اب وہ اعرابی آیا، شاید حدیث کا منظر جو بتا رہا ہے شاید اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں کہاں آیا ہوں، جملے کا وزن محسوس کیجئے گا، آگے جو بات بتا رہا ہوں اسے اندازہ ہی نہیں تھا میں کہاں آیا ہوں۔ تو اعرابی آیا، حضور علیہ السلام کا دریا رحمت جوش میں تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا سل ما شئت یا اعرابی، ابھی میں نے سمجھا ماں اسم موصول گرامر کے لحاظ سے ماں اسم موصول ہے، یہ حدیث میں بھی ماں آ گیا، سل ما شئت، اس کا ترجمہ سن لیجیے۔ نبی علیہ السلام نے اعرابی کو پتہ کیا فرمایا، فرمایا دریا رحمت جوش میں تھا، فرمایا سل ما شئت یا اعرابی، اے اعرابی جو چاہتا ہے مانگ لے، جو، اب اس جو میں کیا ہے نا، یہ عربی گرامر جاننے والے جانتے ہیں، اور میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قرآن میں بھی آیا تھا نا کہ ماں کنتم، جہاں جہاں تم ہو، فولوا وجوہکم شطرا، وہیں رخ کرنا جہاں نبی کا رخ ہے۔ اب حدیث میں آیا، اعرابی سامنے، حضور علیہ السلام فرماتے سل ما شئت اعرابی، اے اعرابی جو جی چاہے مانگ لے، جو جی چاہے مانگ لے۔ سل، صحابہ کرام موجود تھے نا، صحابہ کرام نے جب یہ انداز دیکھا، یہ ادا دیکھی، یہ الفاظ دیکھے، تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم رشک بھری نگاہوں سے اس اعرابی کو دیکھنے لگے، اس کے لبوں کو دیکھنے لگے، اس کے لفظوں کو دیکھنے لگے کہ اب یہ کیا بولتا ہے، اور کہتے ہیں صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے دلوں میں خیال تھا
کہ اب یہ بولے گا کہ حضور جنت چاہیے. ایسا موقع جنت کے مالک پوچھ رہے ہیں مانگ کیا چاہیے. تو پھر اعرابی تھا نا، میں شروع میں اعرابی بتا چکا، اتنا معلوم نہیں تھا. تو اعرابی نے پتہ کیا کہا؟ اعرابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سواری چاہیے. ارے دربار تو دیکھو کون سا ہے، مجھے کیا چاہیے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تجھے سواری دی اور مانگ. صحابہ کرام کہہ رہے ہیں ہم تو گویا مچل رہے تھے کہ یہ کیسی قسمت والا ہے کہ حضور کس کیفیت میں ہے اور اس نے سواری مانگی. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اور مانگ. تو اس نے کہا سواری پر بیٹھنے کے لیے جو سٹنگ ہوتی ہے، کجاوا ہوتا ہے، وہ چاہیے. صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام یار یہ کیا مانگ رہا ہے. پھر حضور علیہ السلام اپنے ایک جوبن پہ تھے، ایک عروج پہ تھے، دریا رحمت جوش میں تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا دیا مانگ اور کیا چاہیے. دیا مانگ اور کیا چاہیے. صحابہ کرام کہتے ہیں پھر اس نے کہا کہ سواری بھی مل گئی، کجاوا بھی مل گیا، سٹنگ بیٹھنے کے لیے. حضور سفر کے لیے کچھ سامان چاہیے. سفر کے لیے صحابہ کرام کہنے لگے یہ کیا مانگ رہا ہے، یہ کیا مانگ رہا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جا دیا. وہ اعرابی چلا گیا، وہ اعرابی گیا نا، میں نے کہا نا حضور مانگنے کا شعور دیتے ہیں جسے شعور نہیں. وہ اعرابی چلا گیا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 چانس دیے نبی علیہ السلام نے، مانگ مانگ مانگ. وہ چلا گیا. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی مانگ میں، اس کی ڈیمانڈ میں، اس کی مانگ میں اور بنی اسرائیل کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دور کی بڑھیا کی مانگ میں کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے. صحابہ کرام نے کہا کیا فرق ہے؟ کہا بنی اسرائیل میں ایک بڑھیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا آپ مصر، بنی اسرائیل کو اپنی قوم کو لے کے مصر ہجرت کر جائیں. کہاں چلے جائیں؟ کہاں چلے جائیں؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو بھی لے کر جائیں. دریا نیل کے کنارے کہیں کسی مکان پہ قبر ہے. عرب کہاں ہے؟ کہ ایک بوڑھی عورت ہے، بوڑھی اماں ہے، اس سے پوچھ لو. یہ حضور علیہ السلام مانگنے کا شعور دے رہے ہیں. صحابہ کرام کو یہ واقعہ سنا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا مصر جانا ہے، بنی اسرائیل کو لے کے جانا ہے اور یوسف علیہ السلام کے جسم کو نکال کے ان کو بھی لے کے جانا ہے، جسم مبارک کو. مکارم الاخلاق میں یہ روایت موجود ہے. اچھا اب عرب وہ بڑھیا کہاں ہے، اتا پتہ دے دیا، بڑھیا کے پاس گئے. کہا یہ بتاؤ یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے، جسم مبارک کہاں دفن ہے؟ تو اس نے کہا میں یوں ہی تو نہیں بتاتی، میں یوں ہی تو نہیں بتاتی، سودا کرنا پڑے گا. کہا کیا سودا ہے؟ مانگ مانگ کیا چاہیے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں مانگ کیا چاہیے. اس بڑھیا نے کہا جنت چاہیے اور جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے. جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا چاہیے؟ جنت چاہیے اور جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے. قربان جائیں اللہ کے نبی پہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار جنت تو دے دیتے ہیں، پڑوس کیوں چاہیے، بس جنت دے دیں گے. وہ بھی عقل والی بڑھیا تھی، وہ بوڑھی اماں. اس نے کہا یا نبی صرف جنت نہیں چاہیے، جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے. نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کتنا فرق ہے اس بوڑھی اماں کی ڈیمانڈ اور مانگ میں اور اس اعرابی کی مانگ میں. ادھر ایک بار مانگا اس نے کیا مانگ لیا، اور یہاں میں 3 بار کہہ رہا ہوں یہ سواری مانگ رہا ہے، کجاوا مانگ رہا ہے، سامان مانگ رہا ہے، سٹنگ مانگ رہا ہے. اور وہاں دیکھو بوڑھی اماں کیا کر رہی ہے، حضور یا نبی یا کلیم اللہ، اے موسیٰ، اے جلیل القدر نبی، جنت چاہیے اور جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں جنت مل جائے گی، جنت چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. کہا اس سے کم کچھ چلے گا؟ کہا نہیں، اس سے کم پہ تو میں راضی نہیں ہوں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مانگ کو پورا کیا. کہا تجھے جنت بھی ملے گی، جنت میں میرا ساتھ بھی ملے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے پتہ بتایا اور جسم مبارک کو لے کر چلے گئے. وہ شاعر کہتا ہے نا اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل با عطا اور بھی کچھ مانگ، ہے وہ آج مائل با عطا اور بھی کچھ مانگ. اور یہ در سرکار ہے، در شاہا تو نہیں ہے، یہ در سرکار ہے، در شاہا تو نہیں ہے، جو مانگ لیا مانگ اور بھی کچھ مانگ. یہ سرکار کا در ہے، در شاہا تو نہیں ہے، جو مانگ لیا مانگ اور بھی کچھ مانگ. جن لوگوں کو یہ شک ہے کرم ان کا ہے محدود، جن لوگوں کو یہ شک ہے کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. اور دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے،
دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے؟ اس پہ بحث نہ کر، ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ اور جھولی ہی میری تنگ تھی، جھولی ہی میری تنگ تھی کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، تو وہ کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ، وہ کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ تو دربار رسالت سے مانگنے کا ڈھنگ سلیقہ چاہیے، وہ انداز چاہیے کہ جس انداز سے نوازا جاتا ہے، وہاں تو دربار کھلا ہے، وہ تو متوجہ ہے، وہ تو کرم فرما ہے، ہم کتنا مانگ رہے ہیں؟ وہ اقبال نے کہا تھا نا، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رہے منزل ہی نہیں۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں تہجد کا وقت حضور علیہ السلام بیدار ہوئے نا، یہ مسلم شریف کی روایت، حضور علیہ السلام بیدار ہوئے، جیسے ہی نبی علیہ السلام بیدار ہوئے، میں نے وضو کا پانی، حضور علیہ السلام کی مسواک اور ساز و سامان لے کر حاضر اللہ کے نبی کے دربار۔ آدھی رات کے آخری پہر چلنے، حضور تہجد کے لیے اٹھے اور میں حاضر۔ نبی علیہ السلام کا دل مبارک خوش ہو گیا، دونوں عالم کے تاجدار خوش ہو گئے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ اے ربیعہ، اب وہ انداز ہے، وہ چاہت ہے جو مانگنا چاہیے تھا۔ دریا رحمت جوش میں سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگ کیا چاہیے؟ حضرت ربیعہ کہنے لگے اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، حضور جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے، جنت میں آپ کی قربت چاہیے، جنت میں آپ کا نیبر بننا چاہتا ہوں، حضور جنت میں آپ کی سنگت چاہیے، آپ کی مودت چاہیے، آپ کی قربت چاہیے، آپ کے قریب رہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا دیا اور بھی کچھ مانگ۔ جھولی ہی میری تنگ تھی، انہوں نے تو کہا مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ، جھولی ہی میری تنگ تھی۔ وہ ہے نا کہ منگتے کو کہیں عطا کریں اور پھر کہیں منگتے کو کہ تیرا ہی بھلا ہو، مسکرا کے کہیں اور بھی مانگ۔ تو یہ اشعار، یہ سارے قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے جو حضور علیہ السلام کا انداز بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام سے مانگتے ہیں۔ بھائی مانگنے کا یہ کوئی شرک کا عقیدہ تو نہیں لگ رہا، کوئی فتویٰ تو نہیں لگ رہا، تو خدا را اگر آج شرک کا فتویٰ کسی پہ لگے گا تو ڈائریکٹ صحابہ کرام پہ بھی فتویٰ جانے لگے گا، کیونکہ صحابہ کرام سے ہم نے عقیدہ لیا ہے کہ نبی علیہ السلام سے مانگا بھی جا سکتا ہے اور مانگنا بھی چاہیے، اور نبی علیہ السلام عطا بھی فرما سکتے ہیں اور عطا بھی فرماتے ہیں۔ اب آپ سوچیں نا، جنت کس نے بنائی؟ کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی، لیکن کس کے لیے بنائی؟ محبوب کریم کے لیے بنائی، حضور کے امتیوں کے لیے بنائی، مسلمانوں کے لیے بنائی۔ اب ایک چیز جو میری ہے نہیں وہ میں دے سکتا ہوں؟ نہیں دے سکتا نا، بتائیے، چیز میری ہے ہی نہیں، آپ مجھ سے مانگ رہے ہیں، میں سیدھے اس کے مالک کا پتہ دوں گا یہ میری نہیں ہے، آپ ان سے کائنڈلی رجوع کریں، رابطہ کریں۔ اب یہاں نبی علیہ السلام بڑے ناز سے فرما رہے ہیں کہ جنت میں تجھے اپنا پڑوس دیا، تو جنت جو دے رہا ہے جنت اسی کی تو ہے، وہ مالک تو ہے کہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، اور میں خالق کریٹر، میں خالق ساری دنیا دا، تم مالک ساری دنیا دا، اسی منگتے نو نہ موڑی دیوانے سارے تیرے نے، اسی منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے۔ تو حضور علیہ السلام کی عطا اختیارات پہ یقین رکھتے ہوئے بندہ حضور علیہ السلام سے مانگے، جی بھر کے مانگے، دل کھول کے مانگے، اور مانگتا ہی جائے اور اپنے لیے مانگے، پھر کرم ہوتا ہے۔ آپ سب بیٹھے ہوئے درود پاک کی کثرت اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ جب درود کی کثرت کرتے ہیں تو آپ کے دل کی لو دربار رسالت سے لگ جاتی ہے، پھر آپ کو ایک روحانیت محسوس ہوتی ہے جب انسان درود پاک کی کثرت کرتا ہے۔ ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، آج کی محفل کے صدقے ایک وظیفہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی رسول حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر انہوں نے عرض کی کہ حضور میں بڑا تنگ دست رہتا ہوں، بڑا پریشان رہتا ہوں، ہاتھ بڑا تنگ رہتا ہے، کوئی وظیفہ تو دیں برکت کا۔ ابھی وہ وظیفہ ہے جو ایزلی ہم سب کر سکتے ہیں اور میرا کئی سالوں سے معمول ہے الحمدللہ، اس کا فائدہ آپ کو بہت ہوگا، کیونکہ یہ وظیفہ کوئی جعلی عامل پیر نہیں دے رہا نا، یہ کون دے رہا ہے؟ نبی علیہ السلام دے رہے ہیں۔ صحابی رسول نے عرض کی حضور وظیفہ چاہیے، تنگ دست رہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم گھر میں انٹر ہوگے نا، داخل ہوگے، قدم رکھو گے، گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے تم نے سلام کرنا بلند آواز سے، السلام علیکم۔ گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، کیا کرنا ہے؟ یاد ہو جائے گا، بولے کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے، تم نے مجھ پہ درود بھیجنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ درود بھیجنا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مختصر، بالکل مختصر درود، السلام علیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیسرا اسٹیپ اور آخری وہ یہ کرنا ہے
تم نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے. کیا پڑھنی؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ سورہ اخلاص پڑھ لیجیے. صرف چھوٹا سا عمل ہے 2 منٹ کا. السلام علیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سورہ اخلاص. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی یہ 3 کام کر لو، یہ تمہارا وظیفہ ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کچھ روز گزرے تھے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو تنگ دستی کی شکایت کر رہا تھا وہ جھولیاں بھر بھر کے مدینے کی گلیوں میں خیرات بانٹتا تھا، اس کی خیرات ختم نہیں ہوتی تھی. کیونکہ وظیفہ دینے والے کون ہیں؟ دونوں عالم کے تاجدار، دونوں عالم کے مختار، انہوں نے وظیفہ عنایت فرما دیا. تو یہ وظیفہ میں اور آپ اپنائیں اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں. ابھی جو ریسنٹلی فیصل آباد میں جو ثانیہ ہوا تھا لڑکے کا، نوجوان کا، میں اس پہ ایک میسیج میں نے پہلے بھی دیا تھا. وہ میسیج یہ ہے کہ آپ اگر اس ویڈیو کو دیکھیں نا تو وہ کتنی دیر اور کتنے سیکنڈ میں اس کی موت واقع ہوئی ہے نا، شہید ہوا ہے وہ. تو مشکل سے وہ 5 سیکنڈ بنتے ہیں. وہ بائک سے جو کٹ لگا، بائک سے گرا، اٹھا اور وہ سال ہو گیا اس کا شہید. صرف 5 سیکنڈ. ہمارے مائنڈ سیٹ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے مائنڈ سیٹ یہ بن گئے میں جوان ہوں، میں بوڑھا ہوں گا، میں بیمار ہوں گا، 1 ہفتے ہاسپٹلائز ہوں گا، پھر ڈاکٹرز مجھے جواب دیں گے، پھر میں توبہ کروں گا، پھر میں سب کچھ معاملات اپنی زندگی کے نپٹاؤں گا. کیونکہ پھر وہ ہوا اور وہ فضا میں بات پھیلے گی کہ اسے ڈاکٹر نے جواب دے دیا، اس کا انتقال ہونے والا ہے. زندگی ہر کسی کو اتنی مہلت نہیں دیتی. وہ 5 سیکنڈ میں خوبرو نوجوان چلا گیا. تو ہمیں اینی ٹائم موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، گناہوں سے توبہ کر کے، نیکیاں کر کے. جب اس طرح سے مومن تیار ہوتا ہے، اسی مومن کے لیے حدیث ہے کہ اس مومن کے لیے موت تحفہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کی ملاقات کے لیے تیار ہے. ویلکم کہ رب میں تجھ سے ملاقات کے لیے تیار ہوں، کیونکہ گناہوں سے پاک زندگی گزار رہا تھا. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں. ابھی آخری بات میں کہہ کے بس اختتام کر رہا ہوں. آخری بات یہ ہے، ریسنٹلی نا مجھے کچھ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، کال آئی تھی، ایک مسئلہ پوچھا مفتی صاحب، ایک مسئلہ پوچھا. مسئلہ کیا تھا؟ وہ مسئلہ یہ تھا کہ رخصتی سے پہلے نکاح ہو گیا ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تو اب عدت لڑکی کرے گی یا نہیں کرے گی، ایک شرعی مسئلہ تھا. اس کا میں نے جو جواب دینا تھا دیا. جو ایک افسوسناک بات مجھے پتہ لگی نا، یقین مانے کچھ گھنٹوں تک تو میں ایک عجیب صدمے میں تھا کہ انسان کی پلاننگ کیا کیا ہوتی ہے اور اس کے لمحے کا نہیں پتہ ہوتا. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بارات ریڈی تھی، بیرون شہر سے بارات آ رہی تھی، دلہن بیٹھی ہوئی تھی، دلہا کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، موقع پہ انتقال ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی. کتنے ارمان ہوں گے نا گھر والوں کے، اس کے خود کے کتنے ارمان ہوں گے. زندگی ایک نئی شروع ہونے جا رہی تھی، بارات کے دن مثال ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا. تو یہ جب باتیں سامنے آتی ہیں نا تو اللہ عبرت کے موقع دیتا ہے کہ بندے سیکھ لے، تو اب بھی دیکھ لے. کتنے جنازے تو نے پڑھ لی، کتنے جنازے تو نے دیکھ لیے، پھر بھی تیرا دل نہیں بدل رہا، پھر بھی زندگی نہیں بدل رہی. اپنی زندگی کو ہم بدلنے کی کوشش کریں. رمضان المبارک گیا، نماز کی پابندی کیوں چھوٹ گئی؟ اسی جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ نمازیں پڑھیں، دعائیں کریں، درود شریف پڑھیں، اپنے دل کی لو کو حضور کے دربار سے جوڑیں اور درود پڑھیں، نماز پڑھیں، دعا کریں، قرآن پڑھیں، اپنے دل کی لو کو رب کے دربار سے جوڑ لیں تو زندگی میں سکون آ جائے گا. ایک شخص مدینے جا رہا تھا نا، مدینے، ایک عاشق جو ہے نا مدینے کی تڑپ میں اور طلب میں مچلتا ہے. اس کی دعاؤں میں مدینے کی دعا ہوتی ہے. جب وہ دعا مانگتا ہے نا تو وہ کہتا ہے اے رب مدینے کا بلاوا دیتے. ہم نے نہ جانے آخری بار کب یہ دعا مانگی ہوگی تنہائیوں میں کہ رب ہمیں بھی مدینے کا بلاوا دے. تو ایک عاشق جا رہا تھا نا مدینے، ایک نوجوان جا رہا تھا. بزرگ نے یہ جملہ، میں آخری جملہ دے رہا ہوں اور پھر بیان کا اختتام ہے، اس جملے کو آپ محسوس کریے گا، روح کانپ جانے والے جملے ہیں. ایک نوجوان مدینے جا رہا ہے، بزرگ نے کہا تمہیں پتہ ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا آپ بتا دیں کہاں جا رہا ہوں. بزرگ نے کہا تم اس جگہ جا رہے ہو کہ جہاں 1450 سال پہلے چلے جاتے نا تو تم صحابی بن جاتے ہو. تم ایسے مقدس مقام پہ جا رہے ہو، اگر 1450 سال پہلے تم چلے جاتے تو تم صحابی ہوتے، حالت ایمان میں جاتے. یہ وہ مقام ہے، ہم 1450 سال بعد آئے ہیں. تو خدا را اپنی دعاؤں میں، اپنے دل میں، اپنے جذبات میں، اپنے محبت کے ایک میدان میں اور وادی میں مدینے کی طلب کو پیدا کریں کہ رب مدینے کا بلاوا عطا کریں. جو کچھ ٹوٹی پھوٹی باتیں عرض کی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.